हेलो, आपको गुड न्यूज में खुश आमदीद। मैं एवेंजलिस्ट जोशुआ वैगनर हूँ और मैं केविन वैगनर हूँ, वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2000 से हम दुनिया का सफर कर रहे हैं और यीशु मसीह की इंजील की मुनादी कर रहे हैं तकरीबन हर एक को जो सुनना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम दुनिया में यीशु मसीह बहुत ज्यादा लोगों को बचा रहा है। जिन्होंने उसे अपना बाप और नजात दहिंदा कबूल किया है, उसने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी जो कि हमारी मीटिंग पर आए, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, तकलीफियों और जिस्मानी मजबूरी थी, और जो बदरूहों में जकड़े हुए थे उन्हें निजात मिली, क्योंकि हमारे पास शेयर करने के लिए अच्छी खबर है। आज की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शायद बहुत उम्मीद से भरी हुई कहानी है पूरी बाइबल में। ये कहानी उस चोर के मुतल्लिक है जो कि सलीब पर था। आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, शायद आप में से कुछ ये सोच रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है नजात की तरफ से आने के लिए, और शायद आपने ये सोच रहे हो कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, कि आपको उन गुनाहों की माफ़ी नहीं मिल सकती। शायद आपने पिछले गुनाहों के मुतल्लिक सोच रहे हो कि वो इतने खौफनाक और ख़तरनाक हैं कि खुदा कभी इनको माफ़ नहीं कर सकता, और शायद आपने किसी का कत्ल किया, और शायद आपने दहशतगर्दी के काम किए हो। दोस्तों, ये आज आप हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस खुशखबरी को सुने जो आपके लिए है। कोई ऐसे गुनाह नहीं हैं जो आपने किए हों और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हों यीशु के लिए आपको मुआफ़ करने के लिए, कि वो उनको मुआफ़ कर सकता है जब आप अपने गुनाहों की उससे माफ़ी मांगते हैं और जब उसके बहाए हुए खून पर भरोसा करते हैं। और ये सच है, और आप यहाँ इसलिए हैं, और मैं हत्ता के यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सच होने वाला है बहुत जल्द, कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ताख़ीर से होगा, आपको जहन्नुम से फिरदौस के लिए। आप सोचते हैं कि आपकी अब्दियत पर मोहरबंदी कर दी गई है और अज़्म किया गया है और आपकी नजात का मौका आपके पास से गुजर गया है। दोस्तों, अगर आज ये आप हैं, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। जब तक आप जिंदा हैं और जब तक आपके अंदर सांस है, आपके लिए यकीनन उम्मीद है कि खुदा के साथ सच्चाई के साथ चलें। आज अभी इसी वक्त इंतखाब कर सकते हैं, यीशु मसीह के लिए फैसला कर सकते हैं जो आपको जहन्नुम से फिरदौस के लिए बचा सकता है। कि ये कैसे यकीनी बात है, क्योंकि जो सच्ची कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, कहानी उस चोर की जो सलीब पर था 2000 साल पहले। बाइबल खुदा का पाक कलाम हमें बताती है कि यीशु मसीह जो कि कादर मुतलक खुदा है, वो आसमान से ज़मीन पर आया और कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और एक इंसान बना। वो बड़ा हुआ और उसने मुकम्मल तौर पर बगैर गुनाह की ज़िंदगी गुजारी। अगरचे कि वो यकीनन रहमदिल और प्यार करने वाला था और एक शानदार उस्ताद था कि हैरत कुन शिफाया मौजज़ा करता था। यीशु के कुछ बाअसर दुश्मन थे। ये दुश्मन मजहबी रहनुमा थे जिनके सख्त दिल थे। वो यीशु की मकबूलियत से हसद करते थे आम लोगों के दरमियान, और उनको खौफ था कि उसकी मकबूलियत इसराइल के लोगों में से उनकी ताकत को ख़त्म कर देगी। लिहाजा उन्होंने यीशु से छुटकारे के लिए मंसूबा बनाया। हत्ता कि थोड़ा बहुत वो भी जानते थे कि उनको यीशु को मारने का मंसूबा बिल्कुल वैसे ही होगा जो कि खुदा बाप जानता था कि ऐसा होगा। यीशु को मरना था एक मुकम्मल कुर्बानी के तौर पर दुनिया के गुनाहों की अदायगी के लिए, आपके गुनाहों के लिए और मेरे गुनाहों के लिए। लिहाजा यीशु के दुश्मनों ने सोचा कि वो यीशु को मारने की कोशिश कर रहे थे अपनी मदद और अपनी ताकत और असर और रसूख के साथ। लेकिन थोड़ा बहुत वो भी जानते थे कि ऐसा करके वो पेशगोई को पूरा कर रहे हैं कादर मुतलक खुदा की मदद करके और उनकी अब्दी निजात के अहकामात को लाकर तमाम नस्लें इंसानी के लिए। लिहाजा यीशु मसीह के दुश्मनों का ख्वाब था कि उसको मार दें। उन्होंने उसके मुतालिक झूठ बोलने अपने लोगों को और रूमी हुकूमत को, उन्होंने आम और ताकतवर लोगों को कायल कर लिया कि यीशु रूमी हुकूमत को निकालने आया है, और हकीकत में
وہ ایک خطرناک مجرم ہے۔ اور ایک مرتبہ جب انہوں نے لوگوں کو قائل کر لیا، رومی حکمرانوں کو اس کی موت کی سزا کی مزاحمت کی اور دردناک اور خوفناک قسم کی سزا سنائی، اس کے ہاتھوں اور پیروں پر کیل ٹھونک کر لکڑی کی صلیب پر، اور اس کو وہاں پر لٹکایا ہوا چھوڑ کر جب تک کہ وہ مر نہ گیا۔ اور دوستو ٹھیک یہی سب ہوا۔ صلیب پر چور کی کہانی آپ کی کہانی سے، جسے آپ کو آج سننے کی ضرورت ہے، جو کہ معصوم یسوع سے شروع ہوئی، جو کہ صلیب پر دو مجرموں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا اور اس کے ساتھ اپنی صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ بائبل کے اپنے الفاظ میں یہ کہانی ہے۔ ان میں سے ایک مجرم جو کہ ان کے ساتھ لٹکایا گیا تھا، اس کو فتویٰ دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں ہے؟ تو اپنے آپ کو بچا اور ہمیں بھی بچا۔ مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، تو کیا خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجب ہی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا ہے۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آپ کو اس وقت یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی کہانی کا اختتام نہیں ہے۔ یسوع نے خود اسے بتایا جب اس نے اس چور سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع کی کہانی آج تک جاری ہے، در حقیقت یہ ابدیت میں لے جاتی ہے، جیسا کہ وہ فردوس کا بادشاہ ہے، کیونکہ اس کی موت کے بعد جو یروشلم میں دوپہر کے وقت ہوا تھا، وہ موت سے جی اٹھا تھا دوبارہ ایسٹر کی اتوار صبح کو 3 دن بعد، اور اب یسوع ہمیشہ کے لیے کائنات پر حکومت کرتا ہے اپنے جی اٹھنے والی عظمت میں۔ اس جمعہ کو جب اس سچی کہانی نے جگہ لی، جیسا کہ یسوع وہاں صلیب پر لٹکایا ہوا تھا، یسوع نے چور کو صلیب پر کہا وہ الفاظ جن کو آج آپ کو سننے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ امید کے الفاظ کو، حتیٰ کہ آپ کی زندگی میں نا امید نظر آئے تو یسوع مسیح آپ کے لیے امید اور نجات ہے، اگر آپ نے اسے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے صلیب پر چور نے کیا تھا۔ اس جمعہ کی دوپہر کو بہت سال پہلے 2 آدمی اپنی صلیب پر یسوع مسیح دونوں طرف لٹکائے گئے تھے، جو کہ چور اور مجرم اور ڈاکو کہلاتے تھے۔ بائبل بتاتی ہے مصلوب ہونا موت کا سب سے خوفناک طریقہ ہے رومی دنیا میں۔ یقیناً تو آپ کو کچھ خوفناک جرائم کرنا ہوتا ہے اس طرح سے مرنے کے لیے۔ یہ کوئی عام مجرم نہیں تھے، وہ کوئی معمولی چور نہ تھے۔ ان 2 آدمیوں کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے سنگین جرائم کیے تھے، یقیناً حتیٰ کہ قتل بھی۔ جیسا کہ وہ لوگوں سے چراتے تھے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مجرم جن کو صلیب دی جاتی تھی اس خاص وجہ ہوتی تھی حکومت کو ختم کرنے کی کوشش کر کے یہ آدمی ممکن تھا کہ گھریلو تشدد میں بھی شامل ہو اور حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرنے کے لیے تشدد کا استعمال کرتے ہوں۔ بائبل جو کہ ان 2 آدمیوں کے متعلق بتاتی ہے جو یسوع کے دائیں بائیں مصلوب کیے گئے تھے، وہ یہ ہے کہ وہ پرتشدد ڈاکو تھے جو کہ قتل بھی کرتے تھے۔ یہ عام لوگوں کو ڈرانے کا طریقہ تھا، اور ان کی رہنماؤں کو وہ بے شک آدمی تھے جنہوں نے بہت پہلے اپنی زندگیاں دے دی تھی چلاکی، تشدد اور گناہ کو۔ اور اب چنانچہ جو دونوں چور صلیب پر تھے، شروع میں ان برائی کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ان میں جاگ رہی تھی اور ان کے منہ سے بہہ رہی تھی، جو انہوں نے کہا۔ دوستو، بائبل یسوع مسیح کی مصلوبیت کے 4 مختلف وقت بتاتی ہے، اور ان میں سے ہمیں بائبل 2 وقت کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ 2 چور یسوع کے خلاف گستاخانہ کرتے تھے۔ واہ، اس کے متعلق سوچیں ایک لمحہ کے لیے، یہ تینوں آدمی، واہ، اس کے متعلق سوچیں ایک لمحہ کے لیے، یہ تینوں آدمی یسوع اور دونوں مجرموں کو صبح 9 بجے صلیب دی گئی تھی۔ 6 گھنٹوں بعد دوپہر کے 3 بجے یسوع مر چکا تھا، لیکن صبح 9 بجے جب ان کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا، ان دونوں چوروں نے یسوع کا مذاق اڑایا اور اس کی بے عزتی کی۔ یہ کافی نہ تھا ان کے لیے جو سزا کے وہ مستحق تھے، ان کے جرائم کے لیے نہیں۔ ان دونوں نے ایک معصوم آدمی کا مذاق اڑایا جو صرف پیار، شفا،
बचाने के लिए आया इस खोई हुई दुनिया को, लेकिन फिर कुछ बदल गया। कुछ शानदार और हैरान कुन तब्दील हुआ, कुछ माफोकुल फितरत तौर पर तब्दील हुआ। उन दोनों चोरों में से एक ने, जैसा कि पहले ये आदमी यीशु की बेइज्जती कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने यीशु के मुतालिक कुछ मुख्तलिफ देखना शुरू कर दिया, जैसा कि यीशु वापस उनकी बेइज्जती नहीं करता था। उन्होंने मुशाहिदा किया, रूमी सिपाहियों ने यीशु पर थूका, उस पर लानत भेजी, उसे सलीब पर लटकाया। दर हकीकत यीशु ने उसके बरक्स किया। बाइबल हमें बताती है कि बजाय अपने बारे में सोचने के, उसने तारीख वक्त में उसने अपनी माँ के बारे में सोचा। जैसा कि वो वहाँ सलीब पर लटकाया हुआ था, वो मर रहा था। यीशु ने अपने दोस्त को उसकी देखभाल का कहा। यीशु ने हत्या के सलीब पर माफ़ी की मुनादी की बजाय अपने दुश्मनों पर गुस्सा करने, उसने खुदा से उनकी माफ़ी के लिए कहा था। आप इसका तस्वर कर सकते हैं कि चोर जो कि सलीब पर थे, सब देख रहे थे और सोच रहे थे ये किस किस्म का आदमी है जो ऐसी बातें कर रहा है। और आखिरकार यीशु मसीह की अजमत, मुआफ़ी और मोहब्बत को देखकर उस चोर का दिल माफोकुल फितरत तरीके से बदल गया। और जैसा कि पहले उसका दिल भी दूसरे चोर के जैसा था, और वो भी यीशु के खिलाफ अल्फाज कह रहा था, लेकिन जैसे उसने यीशु को मरते हुए देखा, जिस तरह से उसने यीशु को मौत से निपटते देखा, उसे हैरान कर दिया। ये सब देखकर उसका पत्थर दिल टूट गया, उसके दिल पर जमी बर्फ पिघल गई और वो एक मुकम्मल तब्दील शुदा आदमी बन गया था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा पर हम नहीं जानते कि कितने घंटे लगे तब्दील होने में। शायद ये दोपहर के उनमें से चंद घंटे होंगे जब सलीब दी गई थी, लेकिन दोपहर के 3 बजे कुछ हुआ। उस ईमान वाले दिन उस चोर ने सलीब पर अपना जहन मौत और ज़िंदगी के हवाले से बदला, और अच्छे और बुरे के लिए, गुनाह और रास्तबाजी के मुतालिक, और सबसे अहम कि यीशु मसीह कौन था, जैसा कि वो पहले दूसरे चोर के साथ शामिल था यीशु मसीह की बेइज्जती करने में, लेकिन फिर इसका दिल तब्दील हो गया। बाइबल इसे इस तरह से बताती है, मुजरमों में से एक जो वहाँ लटकाए गए थे, उनमें से एक फतवा देने लगा, क्या तू मसीह नहीं तो अपने आप को और हमें बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़का कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है। फिर उसने उससे कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने उसकी तरफ देखा और ये कहा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था, मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे दोस्तों, ये आपकी कहानी भी हो सकती है। क्या आप अपना दिल इसी वक्त खोलेंगे और यीशु को वही अल्फाज कहेंगे, यीशु जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। दोस्तों, यीशु आपको रद्द नहीं करता है, वो आपको कबूल करेगा। इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने माजी में क्या किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि कि आप इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम के करीब, अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस के करीब। अगर आप यीशु की तरफ भी मुड़ते हैं जैसा कि सलीब पर चोर ने किया, तो यीशु आपको भी याद रखेगा और वो आपको अपनी फिरदौस में ले जाएगा, और फिरदौस में अपनी कामलियत में। दोस्तों, मैं आपके साथ एक शानदार मौजज़ा शेयर करने को हूँ जो कि एक क्रूसेड में हुआ, जो कि इंडिया की शमाली जनूब में हुआ, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। कुछ साल पहले एक बाप क्रूसेड पर अपनी बेटी को लेकर आया। वो एक बीमार आदमी था और वो यीशु की इबादत नहीं करता था। उसने सुना था कि मौजज़ात हमारे क्रूसेड में वाक़या हो रहे थे, लिहाजा वो अपनी बेटी को लेकर आया, और उसकी बेटी 37 साल की थी। वो अब भी उसकी देखभाल क्यों कर रहा था, जैसा कि जब वो 6 साल की थी वो गूंगी हो गई थी और वो 30 साल से बोलने के काबिल ना थी। लिहाजा उन्होंने सुना था कि यीशु मौजज़ात कर रहा है, लिहाजा वो क्रूसेड पर आए, और जब वो दुआ कर रहा था, हजारों की तादाद में लोग वहाँ जमा थे। उस बाप ने और उसकी बेटी ने यकीन रखा जो अल्फाज में बोल रहा था और सच्चे थे, और उनका भरोसा यीशु पर था कि यीशु उसको शिफा देगा, और उन्होंने ऐसा ही किया और यीशु ने भी वही किया।
اور آپ دیکھیں گے کہ اس لڑکی نے مفوق الفطرت طریقے سے بولنا شروع کر دیا. 30 سالوں میں پہلی مرتبہ اس نے بولنا شروع کر دیا اور وہ اسٹیج پر گواہی دینے کے لیے آئے جو یسوع نے ان کے لیے کیا تھا. باپ ہر ایک کو بتا رہا تھا کہ یہ میری بیٹی ہے, یہ میری بیٹی ہے, یہ بول سکتی ہے اور یہ ایک معجزہ ہے. در حقیقت جب وہ وہاں آیا وہ میرے آگے جھک گیا اور میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ میں وہ نہیں ہوں جس نے شفا بخشی ہے, یسوع وہ ہے جو شفا دیتا ہے. لیکن یہ دکھا رہا تھا کہ وہ کتنا زیادہ شکر گزار تھا جو یسوع نے اس کی بیٹی کے لیے کیا تھا, جو کوئی اور خدا نہیں کر سکتا تھا, جو کوئی اور دوسرا مذہب نہیں کر سکتا تھا, کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا تھا. یسوع نے ایک لمحے میں اس رات کر دیا انڈیا میں جہاں اس کی بیٹی 30 سالوں سے بولنے کے قابل نہ تھی اور اب وہ بول سکتی تھی کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پاس آئی تھی اور وہ طاقت تھی. اور یسوع انسانوں میں فرق نہیں کرتا, وہ فیورٹزم نہیں دکھاتا. اگر اس نے یہ اس عورت کے لیے کیا تو وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے. آج اسی وقت اپنا ایمان یسوع مسیح پر رکھیں اور آپ بھی اپنے بدن میں معجزے کا تجربہ کریں گے, اور یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. آپ میں سے کچھ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. یہ ٹھیک نہیں دکھائی دیتا کہ اگر ایک شخص اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یسوع کے پاس آتا ہے اور وہ بھی وہی آسمان کا انعام حاصل کرے گا جیسا کہ کسی نے بہت سال پہلے یسوع کی خدمت کی تھی, جیسا کہ اپنے بچپن سے. اور دوستو, اس سوال پر جس پر آپ گھوم رہے ہیں یہ بہت ہی اہم سوال ہے. در حقیقت یہ ایک اچھا سوال ہے. یہ وہ سوال ہے جسے بہت سے لوگوں نے صرف آج ہی نہیں پوچھا بلکہ ان دنوں میں بھی جب یسوع زمین پر تھا, ہزاروں سال پہلے, کیونکہ یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. ایک دن یسوع نے کہانی سنائی. اس سوال کے جواب دینے کے لیے یہ ہے وہ کہانی جو یسوع نے ایک دن سنائی, کیونکہ آسمان کی بادشاہی اس گھر کے مالک کی مانند ہے جو سویرے نکلا تاکہ اپنے تاکستان میں مزدور لگائے, اور اس نے مزدوروں سے 1 دینار روز ٹھہرا کر انہیں اپنے تاکستان میں بھیج دیا. اور پھر دن چڑھے کے قریب نکل کر اس نے اوروں کو بازار میں بیکار کھڑے دیکھا اور ان میں سے کہا کہ تم بھی تاکستان میں چلے جاؤ, جو واجب ہے تم کو دوں گا. بس وہ چلے گئے. پھر اس نے دوپہر اور تیسرے پہر کے قریب نکل کر ویسا ہی کیا, اور کوئی 1 گھنٹہ دن رہے. پھر نکل کر اوروں کو کھڑے پایا اور ان سے کہا تم کیوں یہاں تمام دن بیکار کھڑے رہے؟ انہوں نے اس سے کہا اس لیے کہ کسی نے ہم کو مزدوری پر نہیں لگایا. اس نے ان سے کہا تم بھی تاکستان چلے جاؤ. جب شام ہوئی تو تاکستان کے مالک نے اپنے کازندے سے کہا کہ مزدوروں کو بلاؤ اور پچھلوں سے لے کر پہلوں تک ان کی مزدوری دے دے. جب وہ آئے جو گھنٹہ بھر دن رہے لگائے گئے تھے تو ان کو 1 دینار ملا. جب پہلے مزدور آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کو زیادہ ملے گا اور ان کو بھی 1 ہی دینار ملا. جب ملا تو گھر کے مالک سے یہ کہہ کر شکایت کرنے لگے کہ ان پچھلوں نے 1 ہی گھنٹہ کام کیا ہے اور تو نے ان کو ہمارے برابر کر دیا جنہوں نے دن بھر کام کا بوجھ اٹھایا اور سخت دھوپ سہی. اس نے جواب دے کر ان میں سے ایک سے کہا میاں میں تیرے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا. کیا تیرا مجھ سے 1 دینار نہیں ٹھہرتا تھا؟ جو تیرا ہے اٹھا لے اور چلا جا. میری مرضی یہ ہے کہ جتنا تجھے دیتا ہوں اس سے پچھلے کو بھی اتنا ہی دوں گا. کیا مجھے روا نہیں کہ اپنے مال سے جو چاہوں سو کروں؟ دوستو, کیا ہی زبردست کہانی ہے. یہاں یسوع ہمیں سکھا رہا ہے اور سوال کا جواب دے رہا ہے جو کہ آپ میں سے کچھ پوچھتے ہیں لیکن یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. کہانی میں زمین کا مالک خدا کی علامت ہے اور ہم میں سے ہر ایک کام کرنے والے ہیں. ان سب سے اوپر کے زمین کا مالک سخی ہے. وہ اتنا سخی ہے کہ اس نے اپنے کازندوں کو کام کرنے کے حساب سے اجرت نہیں دی, ان کے کام کے معیار سے یا انہوں نے کتنی دیر تک کام کیا. نہیں, اس نے ان میں سے ہر ایک کو ان کا انعام, ان کی اجرت ایک جیسی دی کیونکہ وہ سخی ہے. اس کا انعام اس کو دیا. وہ کسی کو بھی دینے کا انتخاب کر سکتا تھا جیسے وہ چاہتا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے کتنا کام کیا, اور ایسا ہی خدا کرتا ہے. اس کا انعام صرف دنوں کی اجرت ہی نہیں ہے, یہ ابدی زندگی اور فردوس ہے. اور اس کے تمام لوگوں کے لیے پیار کی وجہ سے خدا اپنا انعام بہت سے لوگوں کو دینا چاہتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. کیا آج آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ واہ, کیا ہی زبردست پیغام تھا کہ کس طرح یسوع نے صلیب پر چڑھے چور کو بچایا
اور جیسا کہ یہ اس آدمی کے لیے دیر نہ ہوئی اور آپ کے لیے بھی دیر نہیں ہوئی، اور جیسا کہ آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بہت ہی غور سے سن لیں۔ یہ خدا کا پیغام آپ کے لیے ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ رشتے میں آئیں، وہ آپ کو اپنے خاندان میں چاہتا ہے، وہ ان ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرنا چاہتا ہے جو آپ کا خدا آپ کے ساتھ اور جو ٹوٹ گیا ہے اسے جوڑنا چاہتا ہے۔ آج آپ کے پاس موقع ہے نجات کے لیے، آج آپ کے لیے موقع ہے خدا کے ساتھ سچائی کے ساتھ چلنے کے لیے اور ہر دوسرے خدا سے مڑنے کا اور دوسرے مذاہب سے مڑنے کا اور صرف اکیلے یسوع کی عبادت کرنے کا۔ اور اگر یہ آپ کی خواہش ہے، جیسے کہ یہ خواہش ہے صلیب پر چڑھے چور کی، خدا تک پہنچنے کی، اور خدا سے کہتا ہے کہ ہمیں یاد رکھے، تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں میرے ساتھ دعا کریں۔ اسی وقت آپ ان الفاظ کو میرے ساتھ دہرائیں، اور جیسے ہی آپ کریں گے خدا اس پتھر دل کو ہٹا دے گا اور آپ کا نرم دل کر دے گا جو آپ کی نظر میں راست باز ہے۔ آئیں دعا کرتے ہیں۔ اے پیارے یسوع مسیح، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گناہگار ہوں اور میں اپنے گناہوں کے لیے موت کا مستحق ہوں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع صلیب پر میرے لیے مرا۔ اے یسوع تیرا شکر ہو، میں اپنا ایمان تجھ پر رکھتا ہوں، میں ہر دوسرے خدا سے مڑتا ہوں صرف تیری ہی عبادت کرنے کے لیے۔ مجھے معاف کر دے اور میری مدد کر کہ صرف تیری ہی پیروی کروں اپنی تمام زندگی کے دنوں میں۔ یسوع کے نام میں دعا کرتا ہوں، آمین۔ اور جیسے کہ آپ نے یہ دعا کی ہے یسوع کو اپنا مالک مانتے ہوئے، اور آپ نے اپنے بدن میں کوئی معجزہ ہوتا محسوس کرتے ہیں جیسا کہ ہم اس وقت دعا کر رہے ہیں، ہم اس کے متعلق سننا چاہتے ہیں، میں آپ کی اسی وقت حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔ اپنی اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر رابطہ کریں، اپنی اسکرین پر نظر آنے والے ای میل پر ای میل کریں، ہمیں بتائیں کہ یسوع نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور ہمیں آپ کو دوسروں مسیحیوں کے ساتھ جوڑنے دیں آپ کی کمیونٹی میں، جو آپ کی یسوع میں رشتے کو بڑھانے میں مدد کریں گے۔ یسوع مسیح کو اپنا مالک بنانے کا فیصلہ اور گواہی کے یسوع مسیح آپ کے بدن کو شفا دے گا۔ ہم آپ کے ساتھ خوشی منانا چاہتے ہیں کہ جو خدا نے آپ کے ساتھ کیا ہے، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کرنے کے لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو الفاظ آپ نے سنے ہیں، جن چیزوں کا آپ تجربہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔